الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الامام محمد بن حسن العسکری الحجۃ بن الحسن صلوات اللہ علیہ: الا یا اہل عالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا. عزیزان محترم، 40 سے ظہور تک عنوان کے تحت آج کی گفتگو شب 40 واقع ہوئی ہے. شب چہلو میں امام حسین علیہ السلام ہے. زوار ابا عبداللہ الحسین سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی کثرت کربلا پہنچ چکی ہے. میں اسی جائے گاہ سے، اسی مقر سے جو باب القبلہ امام حسین علیہ السلام پر واقع ہے، آج کی شب آپ حضرات کے سامنے 40 سے ظہور تک کے عنوان کے تحت کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے جو ان سے کلام نقل ہوا ہے، ہماری عظیم کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے اور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے پہلے آیت کریمہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین کی تلاوت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ اپنا تعارف کراتے ہوئے حضرت آدم سے شروع کریں گے اور بہت سے انبیاء کا نام لیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام تک پہنچیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے جد نامدار حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہیں، اور آپ کو یعنی امام علی نقی علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا گیا ہے. تو کیوں امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو یہ اعلان کریں گے: الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا. وجہ کیا ہے کہ اپنے بلا فصل جد نامدار امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ نہیں کریں گے، بلکہ اپنے جد بزرگوار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ذریعے اپنا تعارف کرائیں گے. اس کا جواب دینے سے پہلے میں 2 باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور اس عنوان 40 سے ظہور تک کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ہم آپ جانتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کو رسول اسلام نے کھو دیا تھا. آپ نے جناب امیر حمزہ سید الشہداء کا جو تعارف کرایا ہے 2 کلمات کے ذریعے سے. ایک یہی اسد اللہ و اسد رسول ہی کہ جناب امیر حمزہ خدا کے شیر اور رسول خدا کے شیر ہیں، اور دوسرا تعارف آپ نے امیر حمزہ کا سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار کے عنوان سے کرایا تھا. آج شیعہ میجورٹی میں جب سید الشہداء کہا جاتا ہے تو اس سے مراد امام حسین علیہ السلام ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے شیعہ میجورٹی میں جب شیر خدا کہا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوتے ہیں. حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص موجود ہے کہ آپ نے میدان احد کے سردار شہیدان جناب امیر حمزہ کو سید الشہداء کہا تھا. اسی طریقے سے جناب امیر حمزہ کو آپ نے اسد اللہ و اسد رسول ہی کہا تھا، یعنی خدا کا شیر اور رسول خدا کا شیر. لیکن میں نے بتلایا کہ جب بھی شیر خدا کا اطلاق مطلق طور پر بغیر کسی قرینے وغیرہ کے شیر خدا کہا جاتا ہے تو اس شیر خدا سے مراد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوتے ہیں. اور جب ہمارے
यहाँ सैयद الشہداء کہا جاتا ہے، تمام شہیدوں کے سردار، تو اس سے مراد اور کوئی نہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام لیے جاتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مخالفین نے جنہوں نے جنگ احد کو پڑھ رکھا ہو، ان کے سامنے اگر کوئی مخاطب سے یہ کہے سید الشہداء اور وہ تاریخ جنگ احد کو جانتا ہو تو وہ کہے گا اس سے مراد جناب امیر حمزہ ہیں، مگر کوئی شیعہ کسی شیعہ کے سامنے جب یہ کہا جائے حضرت سید الشہداء علیہ السلام تو اس سے وہ امام حسین علیہ السلام کو سمجھتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ رسول خدا کی نص ہوتے ہوئے کہ سید الشہداء جناب امیر حمزہ ہیں، اسد اللہ شیر خدا جناب امیر حمزہ ہیں، ہماری میجورٹی میں، ہماری عوام و خواص میں سید الشہداء سے مراد امام حسین علیہ السلام لیے جاتے ہیں اور اسد اللہ سے مراد امیر المومنین علیہ السلام لیے جاتے ہیں؟ جواب اس کا واضح ہے، وہ یہ کہ جناب امیر حمزہ اپنے زمانے تک شہید ہونے والے شہداء کے سید و سردار تھے، یا ایک نظریے کے مطابق صرف جنگ احد میں شہید ہونے والے شہیدوں کے سید و سردار تھے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں، من الاولین الی الاخرین فی الدنیا والآخرہ۔ یہ عبارت ایک روایت میں ذکر ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو خداوند متعال نے تمام شہداء اولین و آخرین کا سید و سردار قرار دیا ہے، اور نہ صرف یہ دنیا میں سردار ہیں تمام شہداء کے، بلکہ امام حسین علیہ السلام آخرت میں جب پہنچیں گے تو وہاں پہ بھی تمام شہداء کے سربراہ سید و سردار امام حسین علیہ السلام قرار پائیں گے۔ اور چونکہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے اس طریقے سے عمومیت اور اطلاق رکھتا ہے، لہذا ہماری میجورٹی میں اور تاریخ کربلا جاننے والوں کے یہاں سب کے یہاں جب سید الشہداء بغیر کسی قرینے کے ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد امام حسین علیہ السلام ہوتے ہیں، اور اگر ہم اپنے مخاطبین کے درمیان صرف سید الشہداء کہہ کے رک جائیں تو سب کے سب مخاطبین یہی سمجھیں گے کہ اس سے مراد امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور اگر آج کوئی سید الشہداء سے جناب امیر حمزہ کو مراد لینا چاہے تو غلط نہیں ہے، مگر اسے سید الشہداء کہنے کے ساتھ امیر حمزہ کا نام بھی لینا پڑے گا، تب یہ کنفرم ہوگا کہ سید الشہداء سے مراد حضرت امیر حمزہ ہیں۔ یہی کیفیت، یہی صورتحال اسد اللہ کے لیے بھی ہے۔ خدا کا شیر حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام علی العموم علی الاطلاق اولین و آخرین میں جن لوگوں نے بھی راہ خدا میں بہادری دکھائی ہے، شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں، ان سب کے سید و سردار حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس لیے آپ کے لیے اسد اللہ مطلق ہے، یعنی راہ خدا میں شیروں کی طرح سے شجاعت کے جوہر دکھانے والے تمام شیروں کے سربراہ اور سید حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ یہ تھی میری تمہید اپنے اس کلام کے لیے کہ جو میں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام سے نقل کیا کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے پشت کعبہ سے، اپنی پشت کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر کے جہاں آپ بقیت اللہ ہونے کا اعلان کریں گے، جہاں جناب جبرائیل البیعۃ للہ کا اعلان کریں گے، وہیں پر حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنا تعارف اپنے جد نامدار حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے ذریعے نہیں کریں گے، بلکہ اپنے اس جد بزرگوار کے ذریعے اپنا تعارف کرائیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ہم شیعوں کے یہاں سارے امام مشہور ہیں، لیکن
لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے عاشور کے دن سن 61 ہجری میں عظیم الشان قربانی کی وجہ سے دنیا کی اکثریت حضرت امام حسین علیہ السلام کو پہچانتی ہے، اور آج کے دن اربعین کے دن کہ جس دن حضرت جابر بن عبداللہ انصاری امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو چند بنی ہاشم کے ساتھ پہنچے تھے، اور ادھر سے حضرت امام سجاد علیہ السلام قافلہ لے کر کے لٹا ہوا کربلا کی زیارت کے لیے آئے تھے، وہاں ملاقات ہوئی۔ 40واں دن تھا، اربعین کا دن تھا، اس لیے امام سجاد علیہ السلام نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے ملاقات جو اربعین کے دن کی ہے، چہلم کے دن کی ہے، اس کی وجہ سے آج شیعیان اہل بیت دنیا بھر سے اربعین کے روز کربلا، حضرت امام حسین علیہ السلام کے مشہد، حضرت امام حسین علیہ السلام کی قتل گاہ، حضرت امام حسین علیہ السلام کے گنبد و بارگاہ اور قبر مطہر کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ چونکہ اربعین وہ دن ہے، چونکہ اربعین وہ مناسبت ہے کہ جس کی بنیاد پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا تعارف مزید عاشور کے دن تو ہوتا ہی ہے، مزید اربعین کے ذریعے سے ہوا ہے، لہٰذا پوری کائنات حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے موقع پر امام حسین علیہ السلام سے آشنا ہوگی، عاشور کی بدولت، اربعین کی بدولت، اور خود امیر حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی کی بدولت۔ اس لیے اس موقع پر حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنا تعارف اپنے براہ راست دادا حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے ذریعے نہیں کرائیں گے، بلکہ اپنے جد اعلیٰ، جد نامدار حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے اور ان کی مظلومی اور ان کی بھوک پیاس کا تذکرہ کرتے ہوئے کریں گے، اور آپ اعلان کریں گے، الا یا اہل العالم، اے کائنات کے لوگوں، اے دنیا جہان کے سارے انسانوں، ان جد الحسین قتلوہ عطشانا، میرے جد نامدار حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیاسا شہید کیا گیا ہے۔ یہ تعارف بہت معنی رکھتا ہے، اور یہ صفت جو عطشانہ کی ذکر ہوئی ہے بہت معنی رکھتی ہے، اور آج کا دن اربعین کا دن، البتہ ابھی شب اربعین ہے، یہ 24 گھنٹہ یہ اربعین امام حسین علیہ السلام وہ عظیم الشان موقع ہے کہ جس موقع پر دنیا بھر کے مومنین حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، جو کربلا پہنچتے ہیں وہ قریب سے زیارت کرتے ہیں، جو دور دراز علاقے میں ہیں وہ بھی زیارت اربعین پڑھ کر کے اپنے مومن ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اور یہ روایت بارہا پڑھی گئی ہے کہ امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت اربعین کے دن زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ ایک غافل انسان نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس اربعین کی زیارت سے مراد 40 مومن کی زیارت ہے، بالکل نہیں، یہ درست نہیں ہے، اگرچہ 40 مومنین کی زیارت بھی شرف ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن مومن کی علامت میں سے زیارت اربعین امام حسین علیہ السلام ہے، مومنین کی 40 مومنین کی زیارت نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا، آج اگر شیر خدا کہا جائے تو اس سے ہمارا ذہن انصراف، تبادر پیدا کرے گا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف۔ آج اگر یہ کہا جائے تمام شہداء کے سردار سید الشہداء استعمال کیا جائے، مثلا کہا جائے حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے فلاں عبارت فلاں حدیث بیان فرمائی ہے،
تو اس سے مراد قطعاً حضرت امام حسین علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ سید الشہداء آپ کا لقب اور آپ سے مختص ہو گیا ہے، اگرچہ سید الشہداء احد جناب امیر حمزہ تھے۔ اسی طریقے سے مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک علامت زیارت الاربعین جو کہی گئی ہے، اس سے کسی غافل نے، میں جاہل تو اسے نہیں کہوں گا، آپ حضرات سمجھتے ہیں، اس غافل انسان نے 40 مومن کی زیارت بتا دی، بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں زیارت الاربعین کا لفظ کامن ہو چکا تھا، عادی ہو چکا تھا۔ مومنین شیعیان اہل بیت موالیان حیدر کرار جانتے تھے زیارت الاربعین سے مراد کربلا میں چہلم کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، جس کے سلسلے میں امام باقر علیہ السلام نے یا امام صادق علیہ السلام نے اربعین کی زیارت جو بیان کی ہے، وہ جو چھٹے امام یا 5ویں امام کے زمانے میں زیارت الاربعین کا آغاز باقاعدہ سے ہوا، اگرچہ ابتدا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے اور حضرت امام سجاد علیہ السلام نے، حضرت زینب صلوات اللہ علیہا نے، حضرت ام کلثوم صلوات اللہ علیہا نے کی ہے، لیکن اس کے باوجود رسمی طور پر عام اور مطلق طور پر زیارت الاربعین چہلم کے دن کی زیارت امام صادق علیہ السلام کے بیان کے بعد شیعوں میں نشر ہو گئی، اور مومنین ائمہ طاہرین کے زمانے میں اگرچہ عباسیوں کی طرف سے، بنی عباس کی طرف سے بہت پہرا تھا، خاص طور سے متوکل ملعون کے زمانے میں، مگر زائرین امام حسین علیہ السلام جان پر کھیل کر کے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آیا کرتے تھے، اور زیارت الاربعین کا کلمہ امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں مشہور ہو چکا تھا زیارت اربعین امام حسین علیہ السلام کے لیے، نہ کہ 40 مومن کی زیارت کے لیے۔ ہاں عزیزان محترم، شب اربعین ہے، شب چہلم ہے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دینے کے لیے کربلا میں لاکھوں مومنین جمع ہو چکے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، نہ جانے کتنے مومنین پیادہ پا بصرہ سے، دوسرے شہروں سے، اور بالخصوص نجف اشرف سے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ وہ امام کہ جس کے ایک ایک قدم پر حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ امام کا ایک صحابی حذیفہ ابن منصور، دوسری روایت میں ہے شہاب بن ابی لیلہ، امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ اس سے پہلے اصحاب خاص کے درمیان حضرت امام صادق علیہ السلام زیارت قبر حسین علیہ السلام کی فضیلت بیان کر رہے تھے، اور بیان کر رہے تھے ایک ایک قدم پر 30 حج، دوسری روایت میں اور بھی کم و بیش ذکر ہوا ہے، بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں شہاب ابن ابی لیلہ یا منصور ابن حازم، منصور ابن حذیفہ ابن منصور امام کی خدمت پہنچے، سلام کے بعد عرض کیا مولا دعا کیجئے کہ خداوند متعال اس سال بھی مجھے حج کی توفیق دے۔ تو امام نے پوچھ لیا اے منصور، اے شہاب، تم نے اب تک کتنا حج کیا ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا مولا میں اب تک 19 حج، دوسری روایت میں ہے شہاب نے کہا 20 حج میں کر چکا ہوں۔ اس وقت اب دونوں روایتیں ہیں تو میں دونوں ایک ساتھ لے کر کے چل رہا ہوں۔ اس وقت جناب امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا اے منصور، اے شہاب، تم اگر اپنی اس 19 حج کو 20 حج میں تبدیل کر لو، 20واں حج بھی تمہیں مل جائے تو خداوند متعال تمہیں ایک مرتبہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا اجر عطا کرے گا۔ توجہ کریں، اس نے اب تک زیارت امام حسین علیہ السلام نہیں کی تھی، شہاب یا حذیفہ نے، میں یہ نہیں جانتا ان دونوں میں سے کس نے، مگر دونوں کے لیے واقعہ ملتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا مولا
दुआ करिए कि मैं बैतुल्लाह की ज़ियारत करने के लिए, हज करने के लिए पहुँचूँ। यकीनन इमाम का ये सहाबी बहुत मुखलिस था, बड़ा मोमिन था और वाजिब हज अदा करने के बाद 19 मरतबा या 20 मरतबा मुस्तहब हज कर चुका था, मगर इमाम के सामने इकरार करता है, मौला हज करने का तो शरफ़ मिला, मदीने से मक्का जाना आसान था उसके लिए, लेकिन मदीने से करबला आना दुश्वार था छठे इमाम के ज़माने में। इसलिए उसने एतराफ़ किया, मौला अब तक मुझे तौफ़ीक़ नहीं हुई ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। उस वक्त मौला ने जो जुमला इरशाद फरमाया है, फरमाते हैं, ऐ मंसूर, ऐ हुज़ैफ़ा या ऐ शहाब, अगर तुम इस हज को 20वें हज को भी मुकम्मल कर लो तो तुम्हें एक मरतबा ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शरफ़ और सवाब हासिल हो जाएगा। हम आपको यहीं से अंदाज़ा करना चाहिए, मुस्तहब हज बहुत सवाब रखता है, बड़ा अजर रखता है, लेकिन इसके बावजूद ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गरीब ज़हरा की बार बार ज़ियारत करने का जो अजर सवाब खुदा ने, रसूल खुदा ने, अइम्मा हुदा अलैहिस्सलाम ने जो मुकर्रर फरमाया है, उसके बराबर कोई अमल नहीं हो सकता। 40 चहलुम हर मोमिन का मनाया जाता है, मनाना चाहिए। अइम्मा ताहिरीन का भी मनाया जा सकता है, मगर अइम्मा ताहिरीन ने किसी के चहलुम के लिए, किसी इमाम के चहलुम के लिए कोई हदीस बयान नहीं फरमाई है, सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चहलुम के लिए और चहलुम के दिन की ज़ियारत मासूम इमाम से नश्र हुई है। क्यों? इसलिए कि जो कुर्बानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी है, जो राह खुदा में जान माल की और अपने असहाब व अंसार और अपने अहले बैत की कुर्बानी, अज़ीम शान कुर्बानी, ज़िब्ह अज़ीम कुर्बानी अता की है, बारगाह खुदावंदी में पेश की है, ऐसी कुर्बानी किसी इमाम ने पेश नहीं की है। इसलिए बाद के अइम्मा ताहिरीन ने खुफिया तौर पे भी ज़ियारत की है, अलानिया तौर पे भी ज़ियारत की है, और जो अइम्मा ताहिरीन में से ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कम पहुँच पाते थे या नहीं पहुँच पाते थे, तो अपने नुमाइंदे और अपने नायब भेजा करते थे और तशवीक किया करते थे कि मोमिनीन ज़्यादा से ज़्यादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए पहुँचे। हाँ अज़ीज़ों, शब चेलुम है, कल का दिन 40 का दिन है। कल ही के दिन जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी अतीय कूफ़ी के साथ और चंद बनी हाशिम के साथ ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला तशरीफ़ लाए थे। उसी वक्त जनाब सैयद सज्जाद लुटा हुआ काफ़िला लेकर के अपनी फुफियों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अहले हरम के साथ करबला पहुँचे थे। जैसे ही अतिया जनाब जाबिर से कहते हैं, मौला ए जाबिर, ए रसूल खुदा के सहाबी, आपके सामने फर्जंद रसूल खुदा जनाब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम है। रवायत कहती है, उलमा जिक्र करते हैं, जनाब जाबिर को ज़्यादा नहीं सूझता था, आपकी आँखें जवाब दे चुकी थी। अंदाजे से जब जनाब सैयद सज्जाद को इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को जनाब जाबिर ने अपनी बाहों में भरना चाहा, तो जनाब सैयद सज्जाद तड़प करके जनाब जाबिर के हाथों को हटा देते हैं और कहते हैं, ए जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, ए मेरे जद के सहाबी, करबला से कूफा तक, कूफा से शाम तक सैयद सज्जाद पाबा जंजीर था, बेड़ी तोक और जंजीर पहने हुआ था, जिसके निशानात अभी भी हैं, जख्म अभी भरे नहीं हैं। बहरहाल इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को जनाब जाबिर ने पुरसा पेश किया और जनाब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने भी जनाब जाबिर का शुक्रिया अदा किया। हम अहले विला, अहले बैत के चाहने वाले इसी रोज़ को ज़िंदा रखने के लिए
پائندہ رکھنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے اموال کو صرف کر کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو پہنچتے ہیں۔ خداوند متعال دنیا بھر کے مومنین کو توفیق عنایت فرمائے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ سید الشہداء غریب زہرا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔